بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہیں، خالصتاً رسول ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی واقعات میں بیان کی تھی کہ جب یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تاثرات مختلف تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمت، عزت، شرف اور کرم کے باوجود ہیں تو وہ رسول ہی۔ جب رسول ہیں تو بشر ہیں، جب بشر ہیں تو ان پہ وفات بھی آ سکتی ہے، ان کی شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس پہ موت نہیں ہے، باقی اللہ کے علاوہ باقی تو سب نے ایک نہ ایک دن اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو تم لوگ جو اس سے گھبرا گئے کہ یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسل تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو گزر گئے۔ رسل جو ہے رسول کی جمع ہے، قد خلت بلا شک و شبہ گزر گئے، خلا کسی چیز کا گزر جانا، من قبل ہی ان سے پہلے، اور جو ہی کی ضمیر ہے یہ لوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی ان سے پہلے بھی رسول تھے دنیا میں، آخر موت کے مراحل سے وہ اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں۔ افا اماتا، اور اگر یہ انتقال فرما جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا تین صورتوں میں کوئی ایک صورت تم اختیار کرو گے؟ کیا ہے؟ لن قلبتم علی اعقابکم، قتلن قلبتم، انقلاب، پھرنا۔ قلب کو، دل کو قلب کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دل ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، پھرتا رہتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کبھی یہ سوچتا ہے۔ اور کنویں کو قلیب کہتے ہیں کیونکہ کنویں میں پانی بدلتا رہتا ہے، یا ڈول بار بار اس میں پھرتا رہتا ہے۔ انقلاب کو بھی انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں تو تبدیلی ہے، کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افئن ماتا، اگر وہ انتقال فرما جائیں، او قتل انقلبتم، یا قتل شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا علا اوپر، اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مکمل طور پر لوٹ جاؤ گے؟ عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور ایڑی ہے پاؤں کا آخری حصہ، ناخن ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ایڑی ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، جس طرح ایڑی پیچھے کی طرف ہے تو منہ اگر تمہارا اس طرف ہے تو تم پیچھے گھوم کے چلے جاؤ۔ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں منہ پھیر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ وانقلب علی عقبہ، فلاں آدمی اپنی ایڑی کے بل پھر گیا، یعنی میدان جنگ میں شکست کھا گیا، بھاگ گیا۔ افئن مات او قتلا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، وفات پا جائیں، لنقلبتم علی اعقابکم، تو تم میدان جنگ میں، لڑائی میں اپنے آپ کو گھما لو گے، واپس پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے جس طرف اکثر لوگ گئے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، لنقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اس دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ گے، کفر میں چلے جاؤ گے؟ دو چیزیں۔ اور تیسری حالت وہی کہ تم جس ایمان پر اب ہو، کیا اس پہ قائم رہو گے؟ اور اگر ان دو پہلی صورتوں میں سے کوئی صورت ہوئی، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
اور جو کوئی پھرا واپس پلٹا اپنی ایڑیوں کے بل پہ، ایڑیوں کے زور پہ، اپنی ایڑیوں کی طرف یعنی واپس پھر گیا، کفر ارتداد اختیار کر لیا لیعذ باللہ، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ یضر اللہ کو نقصان پہنچائے، شیئا ذرہ برابر خدا کا نقصان نہیں کر سکتا۔ سب کی سب دنیا بھی پھر جائے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں، اور سارے اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی آدمی نیک ہو سکتا ہے، اللہ کا ذرہ برابر فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی، ساری دنیا کے انسان اتنے نیک ہو جائیں جتنا میرے سب سے پاک اور نیک بندے کا دل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت، میرے اختیارات، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے اتنے بدبخت ہو جائیں جتنا سب سے زیادہ شقی بدبخت ابو جہل فرعون ایسا دل ہے، ایسے ہو جائیں تو ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر یہ کمی نہیں کر سکتے، نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم میرے پاس بھیجتے ہو، اور ہم تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا دے دیں گے، بس یہ ہے۔ اور جو آدمی ہماری طرف سے انعامات کو پائے اسے چاہیے کہ شکر کرے، اور جو اسے ناگواری کی کیفیت پیش آئے اسے چاہیے کہ صبر کرے، باقی ہمارا کچھ نہیں۔ فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ تعالی کو وہ انسان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ آیت اس لیے بھی ہے کہ انسانوں کی نفسیات میں کبھی کبھی دو چیزیں پیش آتی، اور وہ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر میرے بس میں کچھ ہوتا نا اللہ کا نقصان کرنا تو میں بھی اس کا نقصان کر دیتا، میں بھی خدا کے لیے ایسی تباہی کرتا، خدا کے دین کو ایسے کر دیتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارا غصہ غلط فہمی اور نادانی ہے، تم کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکتے۔ اور اس کے برعکس کیفیت بھی پیش آتی ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ کے کسی انعام سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے اللہ کو دعا دے، تو اللہ کو کیا دعا دے کہ اللہ تیری مملکت میں اضافہ ہو، اللہ تیری بادشاہی اور پہلے، تو کس کو دعا دے رہا ہے وہ؟ تو اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ پروردگار آپ ایسے اچھے اور آپ کے لیے ایسے اوصاف، اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور مالک تو ہے حقیقی مالک۔ اللہ کی تعریف کرے، دعا کی بجائے وہ تعریف ہے، اور دوسری طرف بجائے مذمت کے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اور حق تعالی شانو کے سامنے عاجزی ہے، استغفار ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم پھر جاؤ تو کوئی خدا کا نقصان نہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور انقریب یجزی جزا دیں گے اللہ تعالی الشاکرین، ان لوگوں کو جو شکر کرنے والے ہیں، خدا انہیں اچھی جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 70 آدمی شہید ہو گئے اور احد میں وقتی طور پر یہ شکست اور پسپائی کیوں ہوئی؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کسی آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر جائے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جبھی مرے گا بِإِذْنِ اللَّهِ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ کتاباً، زندگی ہے، لکھ دی گئی ہے، مؤجلہ، اجل اس کی وقت طے کر دیا گیا ہے، طے کیے ہوئے وقت سے پہلے مر جائے کسی آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ جو وقت طے کر دیا ہے موت اسی پہ آنی ہے، بس کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اپنے مقرر ہوئے وقت سے پہلے مر جائے، کچھ کر لو موت نہیں آتی۔ الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ومن یرید، اور جو انسان ارادہ رکھتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا میں ہے
اور مقصود اس کی دنیا کو حاصل کرنا ہے، نوتے ہی ہم دے دیتے ہیں، منہا اس دنیا میں سے کچھ حصہ ہم اسے دے دیتے ہیں۔ جینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر جینے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو وہ حاصل کرے، اعلی مرتبے پائے، پیسہ ہونا چاہیے، انعامات ہونے چاہیے، ہم دے دیتے ہیں۔ میں یرید ثواب الدنیا نوتے ہی منہا، ہم اس دنیا میں سے اسے دے دیں گے۔ وَمَن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا اجر چاہے، آخرت کا ثواب چاہے، نوتے ہی منہا، ہم اسے اس میں دے دیتے۔ اپنی اپنی چوائس ہے اور زندگی کا مقصد ہے، تم کیا چیز متعین کیے ہوئے ہو، جو چیز متعین کی ہے ہم دے دیں گے۔ دنیا چاہیے وہ لے لو، آخرت چاہیے وہ لے لو، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم یقیناً جزا دیں گے ان کو جو شکر کرنے والے۔ نجزی دیکھیے آپ، ہم جزا دیں گے۔ اوپر بھی فرمایا ہے میں یرید ثواب الدنیا نوتے ہی، ہم دے دیں گے۔ میں یرید ثواب الآخرہ، جو آخرت کا اجر چاہتا ہے، نوتے ہی، ہم دے دیں گے۔ یہ ہے کہیں کہیں اللہ تعالی اپنے لیے ہم کا لفظ، ہم کی ضمیر لاتے ہیں اپنی بادشاہت، قوت، طاقت، غلبہ، اس کے اظہار کے لیے۔ کہیں کہیں اللہ تعالی بالکل ایک اکیلی ضمیر کرتے ہیں، اپنے لیے لاتے ہیں، یعنی وحدانیت اور توحید بتانے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چاہیے کیا؟ دنیا چاہیے، ہم وہ دے دیتے ہیں۔ آخرت کا ثواب چاہیے، ہمارے پاس وہ بھی ہے، لیکن دیکھو ہم اس انسان کو جزا دیں گے اچھی جو شکر کرتا رہا۔ اصل عبادت اللہ کا شکر ہے، صبر جو ہے وہ اصل عبادت نہیں ہے، صبر تو ایک اضافی چیز ہے، اصل چیز اللہ کا شکر ہے، اللہ کی اصل عبادت شکر ہے۔ اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے شکر ادا کرتے رہو، بار بار کہتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انعامات کوئی ایک ہے، تھوڑے انعامات ہیں۔ صبح اٹھتا ہے، صحت ہے، انعام ہے اللہ کا، بچے ہیں اللہ کا انعام ہے، پیسہ ہے اللہ کا انعام ہے۔ اور ایک صحت میں ہی دیکھ لے تو آنکھیں ہیں، کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، سارا جسم ہے، کون کون سی چیزیں جو خدا کا انعام سے باہر ہے، سب اللہ کے انعام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات، شکر ادا کرے گا ہی۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہم کیا کریں گے، ہم جزا دیں گے ان کو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور تم کہتے ہو یہ حالت کیوں پیش آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم تھے اور زخمی کیوں ہو گئے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی تھے، کأین کم، کتنے ہی نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، قاتل معہ، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کرنے کے لیے لڑے ہیں، ربیون کثیر، کتنے ہی اللہ والے لوگ۔ ربی رب والا، مراد اس زمانے کے علماء فقہا جو اس دور میں ہوں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی اللہ کی ایسی مخلوق جو حقیقی معنی میں خدا کے اچھے بندے تھے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے جن کی نصرت اور معیت کے لیے ان کے ساتھ رہ کر کافروں کے خلاف لڑے ہیں بہت سے اللہ والے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو نہیں ہوا وہنو، ان کی ہمت کم ہو گئی ہو، ان کا دل کمزور ہو گیا ہو، لما اصابہم، جو چیز انہیں پہنچی ہے، تکالیف، مصائب، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، بالکل کم ہمت نہیں ہوئی، بد دل نہیں ہوئی۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی ان میں کوئی کمزوری آئی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ تھکے۔ تین چیزیں ذکر کی ہیں، وہن، ضعف اور استکان۔ فما وہنوا، وہ لوگ وہن کا شکار نہیں ہوئے، بد ہمتی، دل کی کمزوری۔ ضعف، جسمانی قوت کی کمی، مادی طاقت اس کا کم ہونا، انہیں اس کی فکر نہیں ہوئی۔ اور مستکانو، اور تھکے بھی نہیں۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مستکانو، انہوں نے دین بھی تبدیل نہیں کیا،
اور یہ بہت مناسب یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، کیونکہ اوپر بات یہ آئی تھی نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو کیا تم اپنا دین بدل لو گے؟ اور یہاں اسی مناسبت سے فرمایا کہ کتنے ہی اللہ والے تھے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کے کافروں کے خلاف لڑے ہیں، اور مستقانو ان میں سے کوئی دین نہیں بدلنے والا تھا، بالکل وہ دین کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ خدا کی راہ میں اتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا اور صبر کیا، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ اس لیے آدمی جب کوئی کام کرنا چاہے نا زندگی میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ مٹی میں ملے اور آگ جلے، مٹی میں ملے اور آگ جلے، جب اینٹ بنے تب کام چلے۔ تو مٹی میں ملتا ہے بڑے کام کے لیے، اور آگ میں بھٹی پہ چڑھ جاتا ہے آدمی، تب جا کر کہیں پختہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ دین کے کام اتنے آسان ہی ہوتے تو ساری دنیا دین ہی کے کام کر رہی ہوتی، اس میں تکالیف، مصائب، پریشانیاں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا چاہیے وہ لے لو، آخرت چاہیے تو آخرت کا ثواب ہم دیں گے، لیکن قدر حقیقت میں ان لوگوں کی ہے جو شکر کرنے والے ہیں، ہم انہیں جزا دیں گے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں کتنی تکالیف، مصائب ان بیچاروں پر آئے، لیکن نہ ان کے دل کی ہمت ٹوٹی، نہ ان کا جسم پیچھے ہٹا کام کرنے سے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا، نہ نظریات سے پھرے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صبر والے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے طے کر لیتے ہیں، پھر عمر بھر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور ان کی زبان بھی بس یہی کہتی تھی، ان کی زبان نہیں کہتی تھی الا مگر ان قالو، وہ اللہ سے یہ مانگتے تھے، وہ کوئی چیز خدا سے نہیں مانگتے تھے مگر یہ کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما دے ہمارے گناہوں۔ اتنی اچھی زندگی گزارنے کے باوجود ڈرتے تھے، اور اصل بات بھی یہی ہے کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس نظریے سے، اس یقین کے ساتھ یہ دل میں بٹھا لے کہ اللہ یہ نیکی تیرے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں۔ جیسے خود خراب ہوں ایسے ہی اعمال بھی خراب ہیں، جیسے خود ناقص ایسے ہی نیکیاں بھی ناقص، گناہوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وہ یہی مانگتے رہے اللہ سے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں کوئی اسراف ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، کوئی کام کم کرنے کا تھا زیادہ کر گئے ہوں، کوئی لغزش ہو گئی ہو، خدایا اس کو معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور اے پروردگار ہمارے قدموں کو جما دے، جو بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ثبت اقدامنا، اللہ اس میں ہمارے قدموں کو جما، یعنی ہم تیرے دین کا کام کرتے رہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ نصر کے بعد جب اعلی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما اللہ۔ فآتاہم اللہ، سو اللہ نے انہیں دیا ہے ثواب الدنیا، دنیا میں ان کے عمل کا نتیجہ، ثواب الدنیا، دنیا کا معاوضہ، دنیا کا ثواب، دنیا میں جو عمل انہوں نے کیے تھے اللہ نے اس کی جزا دی۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور اللہ نے آخرت کی بھی جزا انہیں دی بہت اچھی۔ دیکھیے عمل پہ دونوں جگہ انہیں ثواب ملا ہے۔ فآتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا ثواب دنیا میں اور ثواب آخرت میں، لیکن آخرت کا جو ثواب ہے نا، آخرت کے ثواب کے ساتھ اللہ نے حسن کے لفظ کا یہاں اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بہت ہی اچھی چیز اللہ نے انہیں دی ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ تم عہد کی بات کرتے ہو، یہ مارکے کئی بار ہوئے ہیں، اللہ کے کتنے ہی اچھے بندے تھے، کتنی مرتبہ اللہ کی راہ میں انہیں محنت کرنی پڑی ہے، اور کتنی مرتبہ ان بیچاروں نے تکالیف اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز کیوں پیش آئی کہ تو ہوتا ہے،
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرنے والے ہیں. بار بار آتا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند رکھے کہ میں نے ہمیشہ نیکی کا کام کرنا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی جو ظلم کرتے ہیں، میں ایک ہی چیز کا پابند ہوں اور وہ یہ کہ نیکی کروں گا، مجھ سے سوائے اچھائی اور نیکی کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پسند اللہ کو وہ لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں، یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں. بس اب جی انشاءاللہ 9 تاریخ کو، آج 4 ہو گئی نا جی، 5 6 7 8 4 دن تو چھٹی، نپٹا دیجئے جو بھی کام، بہت سے اٹکے ہوئے ہوں گے. ہاں ہوتا ہے ہر ایک کی مصروفیات. 9 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اب جو آئندہ کو شیڈول رکھنا ہے انشاءاللہ، ہم شیڈول تو وہاں کہتے ہیں یا اسکیجول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 8 بجے سے تقریباً شروع کر لیں گے اور 11 سے پہلے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. حد ہو گئی 11، وگرنہ اس سے پہلے مکمل کر لیں گے. اور 10 دن یہ جو آ رہے ہیں ذی الحج کے 10 راتیں، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. اور آپ نے فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے. اور 9 ذی الحج کی تو اور بھی فضیلت ارشاد فرمائی. تو اس میں اس وجہ سے کہ ان راتوں کی فضیلت ہے، صرف 1 گھنٹے کا اضافہ کر لیں گے، یعنی اس میں انشاءاللہ 12 تک چلے جایا کریں گے، تاکہ تھوڑی بہت کچھ بھی وقت خدا کی عبادت میں گزر جائے اور اللہ سے قبول فرما لے. تو یہ ہے. اور 10 پارے انشاءاللہ مکمل کرنے. پہلے تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، کئی چیزیں ذہن میں آتی رہیں، مگر اب خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو سورہ توبہ جو ہے اس تک مکمل کر لیں گے. سورہ توبہ 11ویں پارے کے بالکل شروع میں ربع تک ختم ہو جاتی ہے. سورہ نساء اور آل عمران یہ 2 صورتیں ہیں جو ذرا سی تفصیل طلب ہے، مشکل ہیں. اس کے بعد انعام اور اعراف دونوں صورتیں بہت آسان ہیں، مکی صورتیں. اور سورہ توبہ اور انفال پھر وہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس میں بڑی تاریخی چیزیں ہیں، بدر کے جیسے واقعات ہیں اور چیزیں. تو یہ آگے کا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کب تک مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ. انگلش کون سی تاریخ ہیں؟ انگلش کون سی تاریخ ہے؟ انگلش کی کون سی تاریخیں آئیں گی؟ 1 ذی الحج. عید کتنی تاریخ کو پڑ رہی ہے؟ 23-24 تاریخ جنوری کے پاس جو 3 یا 4 تاریخ کو ہے. جی جی ایک آپ سے سوال کی